السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 126 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آیت کافی چھوٹی ہے لیکن اس سے نیکسٹ آیت کافی لمبی ہے، تو اس لیے سوچا کہ یہ ایک آیت ہی رہنے دیں گے، حالانکہ بہت چھوٹی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنانا ہے، لیکن اس بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح دوست برابر ہوتے ہیں یا ان کی ملکیت بھی ایک ہی سمجھی جاتی ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیل تھے، لیکن آسمان و زمین کی ملکیت اب بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہر شے کا احاطہ بھی اسی کی ذات نے کر رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے ان خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کر ان کی عزت افزائی فرمائی۔ دلیل چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو لہب کا معاملہ دیکھ لیں کہ خلیل ہونے کے باوجود یہ انہیں آگ سے نہ بچا سکے۔ زمین و آسمان کی جیسے کہ ہر ایک چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ ہی کے حکم کی تابع ہے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، اس کے گھیرے سے نکلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو کہیں بھی گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ ذہن میں یہی آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کو مضبوط بنائے، ایمان کو پختہ بنائے، آمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا، محیطہ احاطہ کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔